تو دوستوں جس طریقے سے میں اس کا انالیسس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہر ایک شخص کی اپنی اپنی کیس ہسٹری ہوتی ہے، اس کے وجوہات ہوتے ہیں، محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایک میچور پرسنالٹی میں امیچورٹی پیدا ہوتی ہے، اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ ان میں جو خاص طور پر چیزیں دینا، ہی از اے ویری گاڈن نیچر اینڈ ہی از ویری ریجڈ، کہ جو میں نے ذہن میں سوچا ہے یہ میں نے پروو کرنا ہے۔ تو صحیح ہے کہ جب ایک شخص یہ سوچ لے کہ میں نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی، میں خود ہی سیلف میڈ ہوں، جس طریقے سے میں امریکہ سے یہاں پر آیا تو مجھے داخلہ بڑی مشکلوں سے جو ملا، کنڈیشن پر ملا، تو میں کس طریقے سے کم کورسز لے کر، ایکسٹرا ٹائم لے کر اپنی ڈگری تو لے لی، لیکن وہ ڈگری جو لی ہے وہ اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے کہ اندر کانفیڈنس وغیرہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ حالات کا نبر و آزما ہونا، پھر نہ اس کی گیم ہے نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ جو اس کے جنسی اور اسے کہتے ہیں ایڈ امپلسز، فطرت کا اس کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میانہ روی اختیار کریں، ایکسٹریمسٹ مت بنیں اور ریئلٹی پرنسپل کو سامنے رکھیں۔ لہٰذا ایز اے ریزلٹ آف اٹ اس میں جو آئیڈیل گولز ہیں اس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم مجروح ہو چکی ہے۔ بظاہر وہ شو کرے گا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، دس ہو دیٹ ہو، لیکن اس کے اندر جو ہر وقت ایک تانے بانے توڑ پھوڑ رہتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور پرسنالٹی میں ایک ڈس انٹیگریشن ہے، یعنی کہ وہ یونائٹڈ ہول سیلف نہیں ہے، سیلف کے دو حصے ہو گئے ہیں، ایک بظاہر لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، ایک اندر کا، اس اندر کے اندر گول، اور گول کے اندر مسائل کا حل، اونچا گول، اور دن بدن ایکسٹرا مسائل آ جانا، ایجوکیشن کی کمی، تو چاہے وہ فزیکلی آپ کو جتنا بڑا نظر آئے، لیکن اسے کہتے ہیں ریگریشن، آدمی ریگریس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایز رزلٹ آف اٹ جو نیگیٹو چیز آئندہ کے لیے ڈر ہے، اس کے اندر obsession compulsion یہ دوڑ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب اس کا شادی کا مسئلہ بڑا شدید ہو گیا تھا، obsession compulsion، وسوسے، توہمات، اور اپنے آپ کو کرنے کے لیے وہ پھر جب اس کو کوئی چیز بتائی جائے تو اس کا وہ ڈیفینس میکنزم کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کروں، یعنی کہ پہلے ہی 8,000 مسائل دماغ میں چل رہے ہیں۔ تو یہ جو اس کا طریقہ سوچ، اپروچ، اور اس کا جو سیلف پروجیکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو اور فردر ڈیریل کرتا ہے، یعنی کہ سکون سے دور چلا جا رہا ہے، وڈرال ٹینڈنسی ہیں، اور پھر ایز اے ریزلٹ آف اٹ آدمی ریزرو ہو کر سوچتا ہے یہ اللہ میں کوئی معجزہ ہو جائے۔ اللہ میں کہتے ہیں معجزے تو ہوتے تبھی ہیں جب آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ تو میرے دوستو، اس کیس ہسٹری کو پیش کرنے کے مقاصد ہے کہ انسان سوچے کہ دراصل وہ حقیقت کیا ہے، اس کے گول کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ کس قسم کی ہونی چاہیے، اور وہ اگر آپ نے اندر چینج لانا چاہتا ہے تو چینج اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، اور اگر اس کو ایڈجسٹمنٹ پرابلم اپنے ملک میں ہی ہے تو پہلے اس کو حل کرے، کیونکہ یہاں کی ایڈجسٹمنٹ پرابلم اور کنفیوزنگ ہوگی، کیونکہ اس کی ٹریننگ، اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ماحول سے پاکستان کے خاص شہر دیہات اور ایک خاندانی روایت پر ہے، تو جب وہ یہاں پر آتا ہے تو یہاں کی دنیا ڈفرینٹ ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ وہ ذہن میں کانسیپٹ جو شادی بیاہ کا لیتا ہے وہ اور ہے، عورت کا کانسیپٹ لیتے ہیں اور ہے، بچے کا کانسیپٹ لیتے ہیں اور ہے، اور اس کو کئی ایک دفعہ یہ بتایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ایک مسئلہ خراب ہو گیا تو اسے سوچیں، حل کریں، ایک نہیں 4 شادیاں ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو گئی، دوسری اب شادی کریں۔ دوسرا یہ ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ میری جو بچی ہے وہ میری محور زندگی ہے، لہٰذا میں یوں کروں گا، وہ میری یہ ہے، میرا خون ہے، جس سے ہم خاندانی ہیں، روایت ہیں، جس سے وہ پائی اللہ کے بندے، یو آر ناٹ سٹنگ ان پاکستان، یو آر ان امریکہ۔ یہاں کا تو لا جو ہے رائٹس کے اور عورت کا اور طرح کے ہیں، تمام جو ہے جو چیزیں عورت کو دے دی جاتی ہیں، عورت پھر اپنی مرضی سے اس بچی کو بڑا کرتی ہے۔ اب اس ماحول میں جہاں کے ایک جنگل کا قوانین ہے، سیکس، رومانس، فریڈم، اور بچہ بھی
جو مرضی کرنا چاہے کر لے، ٹین ایج پریگنینسی، دس دیٹ، 8,000 مسائل ہیں، نہ وہاں قانون ان کو اجازت دے رہا ہے، نہ ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں، تو بھلا وہاں آپ کون سی شریعت لے کر اس کو کون سا قرآن شریف پڑھا رہے ہیں؟ یہ آپ کس طریقے چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بنے جیسے میری ماں تھی؟ اور ماں صاحبہ کی اوور پروٹیکشن کا رزلٹ ہے کہ اوپر سے تو بڑا کر دیا پڑا آپ لوگ کا، لیکن اندر وہ کھوکھلا بچہ اوور پروٹیکٹیو حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مسائل کو دیکھ کر اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہر ایک کی دور بڑھ گئے، کسی نے کسی سے امریکہ پہنچو، اتنے ہی عام مسائل ہیں، خاص طور پر عورتوں کے، ٹین ایجرس کے، اور جو وہاں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، اپنے مال و دولت اور پریشر کی وجہ سے یہاں آ جاتے ہیں، تو ان کو کن کن حالات سے دوچار ہے، کس قسم کے وہ جاب کرتے ہیں اور کس طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم امریکہ میں ہم پیچھے منہ بھی نہیں دکھا سکتے، تو ریزلٹنٹلی نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنی بساط کے حساب سے چلنا چاہیے، ٹریننگ بچوں کی کس طریقے سے کرنا چاہیے، سب سے بڑا بچہ ہے یا سب سے چھوٹا بچہ ہے تو اسپائلڈ چائلڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو لا آف کازیشن کے ذریعے کریں۔ اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو مذہب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن شریف کا مذہب بامانی دے، تاکہ وہ اسی کتاب میں سے ان کے حل ڈھونڈے۔ میں نے ان کے خاندان یا جو بھی میرے سے کسی نے ٹچ کیا تو میں نے ان کو بتایا اس کا سب چیزوں کا حل، اس کے مسائل کا حل قرآن شریف کے اندر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پروجیکشن مت کرو، جو ہو الحمدللہ پڑھو، اور کسی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح نہ کرو۔ آپ کس کس کو پسندیدہ بننے کے لیے کیا کیا چکر، کیا کیا اپنے آپ کو ذبح کرتے رہیں گے، اینڈ رزلٹ سب نے چلے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بر وقت شادی ہو، اور اگر اولاد ہے تو اگر کم از کم 3 بچے ہونے چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک مثلث کی طرح انٹریکشن ہو، تو ان کی ہیلدی پرسنالٹی پیدا ہو۔ اور شادی کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کے مینٹل کوہین ہو۔ یہ بیوٹی کوئین اور ایکٹرس کو دیکھ کر کہ فلانے کا ایکشن یہ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، وہاں سے شادی کر کے لے آئے، کچھ دنوں کے بعد وہ فلم دیکھی تھی، وہ رشتے قائم رہے، اور 2 دنوں کے بعد ایک کا مشرق کو منہ ہے، دوسرا مغرب کو۔ پھر عورتوں کو یہاں مینور کرنے کے لیے وومن اتنی قسم کے ایکٹیو ہیں کہ اچھا بھلا ایک بس اور گھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ ڈائگنوز دا بیسز، سی یور سیلف، واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اٹ، آئی واز بورن لائک اے چائلڈ، لائک اے کلین سلیٹ، اٹ از آل کمپیوٹر وچ ہیز بین ریگارڈیڈ، کہ جس کی وجہ سے میں چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوں، معنی دے رہا ہوں اور ریئیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا نالج ٹھیک ہے، لاجیکل تھنکنگ کر رہے ہیں اور چھوٹے گول ہیں، تو آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان تمام مسائل کا حل اس کے اس ہسٹری کے پاس ہے، اس بچے کے پاس ہے۔ کہ مجھے مسئلہ یہ نہیں آتا کہ یہ کیونکہ سیلف پروجیکشن ہے کا مارا ہوا ہے، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے۔ پچھلے کیسز میں تو میں نے بتایا کس طریقے سے آپ کی یہ سی ایم اوور پروٹیکٹڈ ہے اور وہ اپنے پیرنٹ کو یوز کر رہا ہے، یہاں الٹا چکر ہے، سیلف پروجیکشن ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی یس مین کی کوئی دیوار نہیں۔ تو یہ ڈفرینسز ہیں ہر پرسنالٹی کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ انسائٹ ملے ہوگی، اور اس میں خامی کیونکہ میں کسی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اینڈ پر یہ کروں گا، پروفیشنل ایتھکس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہوتے ہیں اس کی عزت ہوتی ہے، یو نیور ڈسکلوز دا ریئل سیلف آف دیٹ پرسن سو دیٹ نو باڈی کین فگر آؤٹ whom I am talking about۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے سامان میں دے، ذہنی سکون دے۔ یہ بازار سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ اوپر والی کی دین ہے، اور ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن ذہنی سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ذہنی سکون عطا کرے۔